بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. حضرت اقدس مفتی سبحان محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بعد نماز جمعہ کے ملفوظات جو کہ سوال و جواب کی صورت میں ہوتے ہیں، بعض حضرات جو ہیں وہ اپنے مسائل پیش کرتے ہیں حضرت کے سامنے، تو حضرت ان کو جواب دیتے ہیں. انشاءاللہ اس میں اس سائٹ بی میں یہ سوال و جواب ٹیپ کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو عام نفع ہو. اللہ کے نام حکم دے تو میں آ جاؤں پھر وہاں جناب کا تشریف ہے. بڑے پوچھو یہ آپ سے ملنے کے کیا اوقات ہے؟ شام کو تو ملتا ہی نہیں، لیکن تکلیف کیا ہوگی آپ کے آنے سے راحت ہوگی. حضرت میرے لیے سعادت کی بات ان شاء اللہ کرو گے. ان شاء اللہ آپ کو گھر ہے جب تو ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی مٹھائیوں دی. یہ چلے گا کیا یہ تک شاید آپ کے پورا ہو گیا. بھائی آگے دعوت کر دیں. میں نے کہا پوچھوں گا اگر بڑی مشکل سے ہاتھ لگتے گی پتا گیا وہ جوابی لفافہ ڈالتے ہیں یا لکھ دیا؟ جی پتا لکھ دیا؟ نہیں جوابی نہیں لفافے میں ڈال کے رسید بھیج دیتے یا یہ جگہ کو جو آ جاؤں گا دینے کے لیے آپ جیسا پورا ہے. کراچی نمبر نہیں لکھا؟ کراچی نمبر نہیں لکھا پیچھے بھی لکھا. کراچی میں تو معلوم ہو جائے گا بھیج دینا. جی حضرت میرے پاس سے آدمی جاتے رہتے ہیں انڈیا. آپ کیا دے دوں امام صاحب کو دے دیں، امام راحت علی کو دے دیں یا کسی اور کو دے دیں. میرے پاس آ جائیں. وعلیکم السلام. ہم اب تو بیٹھنے کے بھی مل جاتا کام کرنے کے لیے بات کی ساری وہ کہاں ہے مارولہ صاحب ابھی دیکھ رہے کل میں گھر گئے تو میں گھر لا کے کروں گھر میرے درشن کریے صبح سے یہ لوگ راستہ روک لیتے ہیں. نہیں راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. انہوں نے پہچان کیا یہ راستہ روکیں گے آپ کا. یہ تو آپ کو سر پہ بٹھانے کے لیے رہتے ہیں. سر یہ جو روزی رشتے دار جو گزر جاتے ہیں دنیا میں، اگر وہ خواب میں آتے ہیں اور کچھ کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پیغام دے دیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں اس کی، کوئی حقیقت نہیں. کوئی خیر کا پیغام ہے تو وہ شریعت پہلے دے چکی. نہیں مقصد اپنے جیسے کہ بارے میں کچھ انہوں نے کہہ دیا نہیں یا گھر والوں کے بارے میں کچھ کہہ دیا نہیں کچھ نہیں. اس کو کچھ وہ کرنا چاہیے. نہیں بالکل نہیں. بس ان کے لیے یہ سارے ثواب کر دیں، دعائیں مغفرت کر دیں اور اتنا کافی. باقی یہ کہ غیب کا علم انہیں نہیں اور دوسرے یقیناً نہیں ہے. وہ جو کہیں گے پھر یہ کہ خواب جو ہوتا ہے عموماً
اس کی تعبیر الٹی ہوتی ہے عموماً کہہ رہا ہوں، تو اس لیے بالکل اس کی طرف توجہ نہ خواب خواب ہے۔ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے۔ نبی کی بات پوچھ رہے ہیں وزیر میں آپ کے یہاں 11:30 بجے جمعے کے دن آ جایا کرتے تھے، وہ رمضان کی آخری تاریخوں میں بات ہو گئی تو بہن نے دیکھا کہ وہ مطلب ہے اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے، آواز دی، وہ گئی ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ میں نے اپنی اماں سے کہا کہ مجھے کھانا ہلکا دیا تھا، ہلکا دیا اور میٹھا کم دیا تھا۔ تو کھانا جو ان کے مطلب دیا جا رہا ہے اس میں غریبوں کو، تو ذہن میں والدہ کیا ہے کہ مطلب کوئی ایسا وہ تو نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی نہیں، میرا خیال ہے یہ اس طرف اشارہ ہوگا کہ بجائے کھانے کے نقد دیا کرے، کھانے پر خرچ ہوتے مثلاً 10 روپے، وہ 10 روپے نقد دے دے فقیر کو، ان کی طرف سے یہ زیادہ اچھا ہے۔ ہم نے میٹھے کا وہاں پر کوئی دھندا اور نال کو تو والدہ نے کہا کچھ لوگ یہ ٹھیک ہے کہ کوئی اس میں کوئی بجائے کھانے کے پیسے، جس میں بھی توفیق ہے پھر دیکھیں گے بات طبیعت کیسی ہے؟ کمر کے تک بہت اچھا ہوں ٹھیک خلیق صاحب کا نہیں میں نے کہا تھا میرے پاس آ جائے ڈاکٹر قریشی نام ہے، میں نے کہا تھا میرے پاس آ جائے گا ڈاکٹر قریشی نام ہے، ڈاکٹر قریشی یہ کہہ رہے ہیں خلیق صاحب کو پھر بات کر دیجیے دارالارشاد والے، میں بات کر رہا ہوں ہاں جی ان کو میں نے بتایا تھا کمر کے درد کے خلیل صاحب کو، نہیں تو مولانا تقی صاحب کے جو ہے ان کے ہے درد، وہ تو شام کو آئیں گے عصر کے بعد، اگر آئے تو پتہ نہیں آج آئے ہیں نہیں آئے، عصر کے بعد آئیں گے۔ میرا نام نہیں، وہ تقی صاحب وہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اگر طبیعت ٹھیک ہوئی تو آئیں گے۔ پیٹ میں درد لاکھوں سے اچھا ہے۔ ہاں بھائی پالنے کے بارے میں گھر میں کتا اگر پالا جائے تو وہ جانور رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کتے کو گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ اگر حفاظت کے لیے ہے تو جائز رکھنا، اور اگر اس کو لعاب وغیرہ لگ جاتا ہے جیسے لعاب اس کا ناپاک ہے، وہ نہیں لگنا ہے وہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اگر لعاب لگ جائے تو وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو دھو دیں اسے، مطلب بدل تبدیل کرنے پڑیں گے نماز تبدیل یا دھو لیں اسے، نماز کے دھو لیں یا تبدیل کرنے بعد ناپاک ہو جائے گا۔ لعاب اس کا ناپاک ہے، بال اس کے پاک ہے، بال پاک بال پاک ہے۔ جی جی میں ان کو سوال اسی پیدا ہوا تھا تو میں نے بتا دیا، عام طور پر مشہور ہے یہ ہاتھ لگا لو کہ ہاتھ لگا لو تو اسے دھونا پڑے گا، نجس چیز کا نہیں، بال پاک ہے، لعاب نہ لعاب نہ پاگے، بال پاک ہے، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک۔ مجھے معلوم نہیں ہوگا، حضرت میری بھی دوستی تھی بہت اچھی، میں بھی نہیں نکلا 2 دن بتایا تھا انہوں نے، وہ کہیں کہ مجھے معلوم نہیں، فیاض بتائیں گے جی، وہ آپ نے تو بالکل صاف کر دیا، اس کی سپاہی صحابہ کے لگے ہوں گے، اسٹیکر لگا ہے ترجیح میں نہیں تھے وہ، ظاہر ہے وہ یہی ہو جی وہ حضرت کہہ کے گئے تھے کہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ دعا کریے گا، تو شاور گئے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی بہت خطرہ ہے، دلی کو خطرہ، وہ حرکت الانصار میں ہے نا، حضرت الانصار کو اتنا خطرہ نہیں ہے، بہرحال شروع کر دیا ہے انہوں نے، جی ابھی اتنا خطرہ نہیں ہے، ویسے اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے۔ آپ سے مشورہ کرنا ہے کہاں سختی وغیرہ کیا رکھیں؟ میں تو منتظر تھا آپ آئے حکیم صاحب نے بات ہوئی تھی کہتے چلیں گے، آپ اور امام صاحب کس کو سے
آپ نے یہ کہا اس وقت آپ آگے بات کر رہے ہیں فہرست وغیرہ سب لوگ جیسے پہلے آئیے تاکہ جن دن میں واپس جا سکے آپ حفاظت کر رہے ہیں. اس دن سے اعلان ہوا ہے ان سے وہ متحرک نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ دوسرے آدمی ہیں ان کے ساتھ مصروف نظر آ رہے ہیں انہیں کے ساتھ مشغول ہے. ٹھیک ہے ہونے کی اچھا ہی ہم مطمئن رکھتے ہیں رکھتے ہوئے تو اس لیے انہیں سے رشتے وغیرہ لے کر 4 بجے تک آ جائیں گے. ان کا بھی حوالہ دیا تو بھائی جی جی کوئی کام مجھ سے ہو تو فرمائیے میں خدمت کروں. آپ کے ساتھ آ جائیے آرام سے پہنچیں گے. کان کی تکلیف کا ابھی 2-3 دن سے کم نظر کم ہو رہا ہے ظاہر تکلیف کو ہری گوجی چھوڑو حکیم کی نہیں میں ڈاکٹروں کے پاس علاج نزلے کا نہیں کوشش کا نہیں ہے اور بھی کوئی امراض ہے بس ان کے یہاں علاج اس کا ہے سو جاؤ نزلہ ہو سو جاؤ کھانسی ہو سو جاؤ وہی علاج ہے نا ان کے ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے. ذہنی سکون بیماری واقعی ہے ذہنی سکون کیسے ہو جائے تو ذہن سکون سے آ جائے گا اپنے آپ سے ہی ہو جائے گی. آرام کے لیے الگ الگ میرے درد ہوا کان میں سو جاؤ بخار میں سو جاؤ کچھ بھی الکوہل نہیں ہوتا سونے کی طرح وہ جائز ناپاک تو نہیں ہے جائز وائز کو تو میں بھی نہیں کہہ سکتا. کیوں بھائی عتیق صاحب نہیں وضو کا رسول پڑے گا. وضو جو ہوتا ہے وہ بدن سے خارج ہونے والی چیز سے ٹوٹتا ہے داخل ہونے والی چیز کم ہوتی ہے بجلی اچھا کہ اگر کسی نے خدا نہ کرے شراب پی گی تب بھی وضو نہیں ٹوٹی وضو نہیں ٹوٹا. بہت جھیل سکتا ہوں لیکن آپ کو حکم ہے کہ یہ بتا دیا کروں کہ دور کی اپنے خرم صرف کنارے کا دونوں تو آپ کی تو نظریں تلاش کر صرف کنارہ دھونا ضروری ہے پوری چادر نہیں. جتنا حصہ ناپاک ہوا ہے اتنا حصہ دھویا جائے اور ہر کپڑے کا یہی حکم ہے. ہر ناپاک چیز کا اب یہ کرتا ہے مثلا فرض کیجیے کہ یہ کتنا ناپاک ہو گیا بس اتنا سنا کرتا پورا کپڑا نہیں. اور بھی کچھ ہے پوچھ لیں نا بلا تکلف پانی سے ہم دھوئیں گے نا کپڑا ناپاک ہو گیا تو پانی تو پھیلتا چلا جائے گا نا. کس میں کپڑے میں پھیل جاتے نا آگے. آپ کو دھونا نہیں آتا اس لیے پھیل رہا کافی لمبا معاملہ ہو جاتا ہے.
کس نے کہہ دیا آپ سے؟ ارے بھائی آپ ایسے پکڑ کے دھوئیے، دیکھتا ہوں کہاں پھیلے گا، اور اگر ایسے ڈالو گے تو ظاہر ہے وہ پھیلے گا، وہ پھیلے گا، جہاں تک پھیلتا جائے گا نجس ہو جائے گا، وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ اگر 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھیلا ہے تو وہ نجس نہیں، سمجھا؟ آپ کو دھونا نہیں آتا۔ ان کی حالت ہے کہ کبھی بھی ان کا انتقال ہو سکتا ہے، تو وہی مطلب خیال یہ کہ بھائی اگر میرے گھر میں انتقال ہو جائے ان کے، اور یہاں عزیز قریب نہیں ہیں جو اہل تشیع ہیں، تو ان کی تقسیم کس طرح کی جائے گی؟ اپنے طریقے پر، اپنے طریقے پر۔ اپنے طریقے۔ السلام علیکم۔ بس فکر ہی نہ کریں، یہ سال کے پارہ میں اللہ کو سلام۔ یہ تو بہت چھوٹے صاحب نے حکم دیا تھا، چھوٹے گھر پہ اسی لیے ایک حدیث میں اس کو کہا گیا کہ انسان کی پھوپھی ہے، انسان کی پھوپھی ہے کھجور۔ ہاں در اچھی ہے جی، میں نے کہا جتنی تازہ ہو اتنی اچھی، نہ ہو انشاءاللہ وہ بھی کہیں کام نہیں، اپنی پھوپھی کو کھلائیے۔ السلام علیکم، مزاج آپ ریاض صاحب کو بھی انہیں کے پاس وہ ہیں کرنے والے بہت اچھے، آپ ان کے پاس جائیے، آپ سے رابطہ رکھیے، محی الدین صاحب نام ہے، آپ ان کے قریب رہتے ہیں، پتہ نمبر لے لیں ان سے، محی الدین صاحب قریب رہتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی دے دیں۔ میری بہن کا بیٹا بڑا نمازی بچہ تھا، امریکہ بھیجا تعلیم کے لیے، وہاں پر کوئی شیعہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے، ماں باپ ایک ہی بیٹا بہت پریشان ہے، واپس بلا لو، ہے۔ واپس بلاؤ، خود تو جہنم میں بھیجتے ہو، پھر کہتے ہو یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، کیوں بھیجا میں؟ تو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتے، اعلیٰ تعلیم کتنے دن کام دے گی اعلیٰ تعلیم؟ ذرا یہ بتا دو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں گیا، وہاں تو یونیورسٹی میں تھا، مسجد قائم کی، مطلب سب کچھ کیا، سب کچھ کیا اس نے، آخر میں لیکن کب شیعہ لڑکی کے چکر میں کب تک؟ جب وہاں پر ماحول بدلا تو اس کا مزاج بھی بدلا، اس کے لیے آپ وہ پڑھو، کہاں گیا حسان؟ نماز وطر کے بعد ان کو بتا دو، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ 313 مرتبہ، پھر نام لے کر ان کی دعا کریں۔ ٹھیک ہے، نماز وطر کے بعد تہجد پڑھنا کس طرح ہے؟ تہجد پڑھنا بالکل جائز ہے، بلکہ بعض کی تہجد پڑھنا بالکل جائز ہے۔ حدیث میں جو ہے کہ آخری نماز تو کس نے کہہ دی؟ وطر کو پڑھنا بخاری شریف، جزر ولی صاحب جزر ولی صاحب مفتی ہے کیا؟ مفتیوں کے فتوے پر ہم چلتے ہیں، مولویوں کے فتوے پہ نہیں چلتے، وہ مولوی تو ہے، مفتی نہیں۔ سمجھ گیا؟ فرق سمجھ میں آ گیا؟ 19 تاریخ کو منگل کو میرا بھائی مدد کر۔ یہ جو جانوروں کی بیٹ کپڑے پہ گر جاتی ہے سوکھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ جو گیلی نہ اس کے لیے کیا؟ پرندوں کی بھیڑ جو ہے وہ اگر تھوڑی سی ہے تو کچھ نہیں، اس کو صاف کر دینا کافی ہے، اور اگر زیادہ ہے تو احتیاطاً دھو سوال میں 6 روزہ اپنی سنت مستحب۔ کبوتر اگر زیادہ ہے تو اسے دھو لیں، اگر معمولی ہو تو صاف کر دیں۔
گاڑی کدھر ہوئی ادھر ہوگا ادھر بات کرنے میں اچھی حالت بات ہو گئی یہ سب اس میں ایک مسئلہ نہیں آپ تو ہے مسجد سے جب نیت کرے یا نہ کرے آپ یعنی کتنے کیسے آپ خود ہیں حالات ہے آنے کے بعد کہ کھجور کھانے سے شکر جو مریض جو ہے ان میں اضافہ نہیں ہوتا شکر معمولی چاہیے طبیعت کے موافق سے اس سے زیادہ بہتر ہوتی ہے میں نے تو حدیث بھی سنا النخلة امت الانسان یا امت بنی آدم ایسا کچھ حدیث کے الفاظ حضور جو ہے تو پھوٹی ہے یعنی طبیعت کے بہت موافق السلام علیکم یا رسول اللہ ہے مگر وہاں یا کے ساتھ روزہ کرتا یہاں پر اصطلاح والسلام علی رسول خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی پچھلے جمعے کو کیونکہ انہوں نے یہ لفظ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ نہیں دے گا تو میں ان کا یہاں سے غلط کر رہا تھا وہ غلط کرا رہا میں تو میرا کوئی واسطہ تو اب میں ابھی ذرا صبر کر لیتے ہیں انشاءاللہ ملے گا ان کے حالات اس وقت ابھی انہوں نے تو وہ کہ میرے ساتھ آج کل کے اپنی جیسی گالی گلوچ ہے وہ کی ہے وہ اسی لیے بہت چڑچڑا ہے اپنی غلطیاں ہے اس کو بھگت رہا ہے اپنی غلطی کو لگی کا بھگت رہا ہے